لیکن آئدر بائی ڈیفالٹ یا کوئی گڑبڑ یہ لوگ نے کیا کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ایسی ہے خالد صاحب، ٹربل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، اور حج کی جو بات کی آپ نے زائنس تھیری اس کے پیچھے کیا ہے اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن ابھی ہمیں یہاں پہ جوائن کرے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، انہیں بھی شامل گفتگو کر دیں۔ بہت شکریہ مسعود خان صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے ایران میں، ایک طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، دوسری جانب زمینی فوج بھیجنے کی بھی ایک انڈیکیشنز دیے جا رہے ہیں کہ زمینی فوج بھیجی جا رہی ہے، اور وہ بھی ایکسپرٹس ہیں جو ان کو بھیجا جا رہا ہے وہاں پر۔ تو اس سب کے پیچھے امریکہ یا اسرائیل کی کیا مینٹیلٹی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف آپ ٹیبل ٹاک کہتے ہیں، دوسری طرف آپ کارروائی کی دھمکی بھی دے رہے ہیں؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ایس اے جو ہے، امریکہ جو ہے بڑا ڈیسپریٹ ہے ٹو کلنچ ایک ڈیل چاہتا ہے، کیونکہ جو جنگ ہے اٹ ہیز اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول چلی گئی ہے، اور جو ان کی اپنی ایک اسٹینڈنگ تھی، گلوبل اسٹینڈنگ، ملٹریلی، پولیٹیکلی یا اکنامکلی، وہ اس کو ڈینٹ پڑ گیا ہے۔ سو وہ چاہتے ہیں اس سے ریکوری ہے، کیونکہ ڈومیسٹک پریشر بھی ہے، الیکشنز بھی آ رہے ہیں، الائز بھی خوش نہیں ہیں، اور پھر اتنی پرفارمنس آپ دیکھیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں جس طرح وہ ان کے دعوے تھے۔ دیٹس وائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ they went into a strategy، کچھ حاصل نہیں کر سکے، پولیٹیکل آبجیکٹیو حاصل نہیں ہوئے، ملٹری آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہوئے۔ سو ابھی جو بات چیت چل رہی ہے جس میں پاکستان کا ایک بہت زبردست کلیدی کردار ہے، ایک انڈسپنسبل میڈیٹر کے طور پر پاکستان اس میں آیا ہے، اسپیشلی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو پرسنالٹی ہے، ڈائریکٹ ان کی انٹریکشن ہے ٹرمپ کے ساتھ، تو ایک وہ دیٹ از ون تھنگ۔ سیکنڈ جو ہے، دیکھیں کہ سائملٹینیسلی جب ایک طرف سے بات چیت بھی چل رہی ہے، اور جو بات چیت انہوں نے ابھی جو اٹیکس تھے انرجی انفراسٹرکچر پہ وہ فردر ڈیلے کیے 6 اپریل تک۔ سو اب جو ٹروپس کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، اور ٹروپس جو آ رہے ہیں امریکہ سے، اور جس طرح آپ دیکھیں کہ پہلے ہم نے میرینز کی ایک ایکسپیڈیشنری یونٹ آئی، سیکنڈ وہ ابھی راستے میں ہے، اس کی بھی لائکلی ڈپلائمنٹ ہو جائے گی، اور 82nd ایئربورن ڈویژن کا ایک بریگیڈ آ رہا ہے جو بیسکلی دے آر دی ایئر بورن آپریشنس کے لیے ان کو اتارا جاتا ہے، اور ان کی بڑی ایک ہسٹری ہے، ریسنٹ پاس میں عراق میں، افغانستان میں ان کو استعمال کیا گیا ہے، تو وہ بھی آ رہے ہیں۔ اور لائکلی یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی لکھا ہے، آج کی خبر ہے، another 10,000 اور آنے ہیں ٹروپس، اور پھر خطے میں آلریڈی 50,000 ٹروپس ہے۔ سو ایک میسیجنگ ہے، ایک سگنلنگ ہے گراؤنڈ آپریشنز کے لیے۔ if یہ بات چیت کامیاب نہیں ہوتی، اس میں کوئی if they don't get کوئی رزلٹ اس سے، تو وہ اس میں یہ آپشن وہ دکھانا چاہتے ہیں، انڈیکیٹ کر رہے ہیں، سگنل کر رہے ہیں کہ ہم یہ آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی ڈفرینٹ آپشن سے اگر یہ آتے ہیں تو کہاں پہ استعمال کریں گے۔ سو پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اب باقی اٹیکس تو چل رہے ہیں کولیشن کے، اسرائیل کے ساتھ مل کے، اور اسی طرح لیبنان کے اندر اسرائیل تو آلموسٹ ابھی لتانی ریور تک پہنچ گیا، 32 کلومیٹر ان سائڈ وہ ٹارگٹ ہے اس کا جو لٹانی ریور تک جانا چاہتا ہے، اور وہ بھی ویسے بھی گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے۔ تو ایک افراتفری خطے میں ہے۔ سملرلی جو کیاس اینڈ کنفیوژن ہے گلف کنٹریز میں، تو وہ بھی انٹیکٹ ہے، اور جس کی وجہ سے دیکھیں کہ انسرٹنٹی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی دی کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہارمز، جس کا ایک پوائنٹ ہے ایران نے جو دیا ہے کہ یہ کنٹرول میرے پاس رہے گا، جو وچ ول نیور بی ایکسیپٹیبل ٹو گلف کنٹریز، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی ہیجمنی ہوگی اسٹریٹ آف ہارمز پہ، کیونکہ یہ اٹ از وائٹل اینڈ اسٹریٹجک ہے، کیونکہ جو گلف کا فوڈ ہے وہ بھی اسی راستے سے آتا ہے، گلف کی گیس اور آئل بھی اسی راستے سے باہر یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے۔ سو وہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ سو اب دیکھیں ساری دنیا میں دیکھیں تو جو ایران نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو یوز کیا ہے، اور ایک سینٹر آف گریوٹی فار ایران، اس سے یہ ہے کہ کیاس اینڈ کنفیوژن یہاں پہ انہوں نے پیدا کی ہے، اور ایک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اٹ از اے سپر ویپن وچ ایرانیز آر یوزنگ، کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل، اور یہ پہلے انٹرنیشنل سے جا کے اب ایک گلوبل ایشو بن گیا ہے، کیونکہ انٹائر اکانومی سے اکراس دی گلوب، ایشیا میں مینلی دیکھیں چائنا ہے، انڈیا ہے، جاپان ہے، جاپان کے آلموسٹ 60% پلس دے آر ڈیپینڈنٹ، وہ تو کہتے ہیں اگر 8 کچھ ڈیلے ہوگا تو ان کی اکانومی تو کلیپس کر جائے گی۔ سملرلی انڈیا کا اباؤٹ 60% انڈیا کا ہے پرابلی، اور اباؤٹ 40% چائنیز کا ہے، پھر ساؤتھ کوریا ہے، تائیوان ہے، اور ایون انکلوڈنگ پاکستان ہے۔
سو اس کے بڑی امپلیکیشنس ہے. سو دیٹس وائی کہ ٹرمپ کے اوپر پریشر ہے کہ وہ اس کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اور سائملٹینیسلی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے اپنے اچیومنٹ گنواتے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا ہے. لیکن یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ دیکھا جائے تو ایران نے دے ہیو شون دیئر ریزیلینس, اور جس طریقے سے لوگ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, ریزسٹ کر رہے ہیں, میرے خیال میں جو آبجیکٹیوز تھے دے ہیو فیلڈ ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز. بالکل ایسے ہی ہے. مسعود صاحب ساتھ ہی رہیے گا. خالد مینا صاحب, جس طرح سے آپ نے حج کی بات کی تھی کہ حج کے ایام بھی آنے والے ہیں, اور اگر ہم ہسٹری دیکھیں زائنس ان کی تھیوری میں بھی دیکھ لیں یا پھر ہم اگر جوئس کی ہسٹری دیکھ لیں تو وہ حج کے ایام میں ہی اسپیسیفکلی نشانہ بناتے ہیں اور مسلمانوں کو حج سے روکنے کے لیے ان کی سازشیں کی جاتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہسٹری ایک دفعہ ریپیٹ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے؟ مے بی بائی ایکسیڈنٹ, لیکن یہ لوگ نے جو سب کیا, ایک چیز معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کی جو ایکسپینشنسٹ تھیوری آپ نے دیکھا حقبی نے کیا کیا, ان کے فارن منسٹر ان کے امبیسڈر اسرائیل ہیز ببلیکل رائٹس, یعنی ان کے حقوق الہی عربی میں اور اردو میں سیم ٹو ایکسپینڈ. دس از این ایکسپینشن اسٹیٹ. اسرائیل از اے پروجیکٹ آف دی اینگلو سیکسن سیکولر کولونیل مینٹیلٹی. ان کے پاس نہ بارڈر ہے, لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اتنے جلد سے جلد ان کے پلان کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. حج ول بی سم تھنگ دیٹ اٹ ول بی افیکٹڈ. دس از وائی جو لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کہہ رہے کہ جنگ کو چلنے دو, یہ سب غلط بات ہے. ایران از اے نیبر, اٹ از دیئر ٹو اسٹے. آپ نے خود دیکھا افغانستان مار کے بھاگ گئے, عراق دے ڈیڈ دا سیم تھنگ, سیریا دا سیم تھنگ, لیبیا دا سیم تھنگ, صومالی لینڈ میں آ کے انہوں نے ایک سون ڈالا. So the question is کہ یہ لوگ آ کے گڑبڑ کر کے چلے جائیں گے. It is important that diplomacy will win. ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہو رہے ہیں, پاکستان کا کردار جو ہو رہا ہے اوپنلی, اینڈ آئی تھنک جو نیگوشیشنز ہو رہے ہیں they should be made public. کیوں ہم لوگ صرف جو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں یہ ٹرمپ اس کے اپنے ٹویٹس میں, وائٹ ہاؤس کا بھی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہے. تو ٹرمپ سب کو یعنی جیسے مداری کھیل رہا ہے تو ہی از ڈوئنگ لائک دیٹ. بٹ آئی تھنک آپ کے اسپیکر جو تھے جنرل صاحب نے کہا کہ کتنے کنٹریز پر افیکٹ ہو رہا ہے, چائنا, جاپان, انڈیا, پاکستان, کوریا. دے شوڈ ناٹ الاؤ دس فیلو جو اس کو زائنسٹ کنٹرول کرتے ہیں, پوری دنیا کے جو فیوچر ہے اس کے ہاتھ میں ہو. یقینی طور پر خالد مینا صاحب ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا, اور مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. یہاں پہ ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ڈسکس کر کے کیا امریکہ نے کوئی سوچا نہیں تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر اگر ایران جو ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور آگے مزید کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں پوری دنیا کے اندر, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.